گفتگو ہو رہی ہے افغان مہاجرین کی، جو کہ ظاہر ہے یہاں پر غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، اور پاکستان میں جس طرح کی دہشت گردانہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، اس میں پاکستان کا واضح موقف ہے کہ افغان سرزمین اس کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ لیکن فیصل رضا عبدی صاحب، میں آپ کے سامنے ایک بیان رکھتی ہوں۔ یہ بیان ہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا۔ انہوں نے یہ بیان دیا ہے تاریخ اس کی 17 مارچ 2025، یعنی پچھلا اتوار ہی۔ انہوں نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے جو صوبے سے افغان مہاجرین کو بے دخل کرنے کی پالیسی دکھائی جا رہی ہے یا لی جا رہی ہے، اس کی ہم سخت مخالفت کرتے ہیں اور اسے موت کی طرف دھکیلنے کے مترادف قرار دیتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت کی پالیسی اپنی روایت کے مطابق رہے گی۔ افغان مہاجرین کی جبری بے دخلی کو انسانیت کی توہین سمجھتے ہوئے ہم یہاں پر موجود پشتون اور پختونوں کے لیے اس طرح کی چیز کے روادار نہیں ہوں گے۔ انسانیت کی توہین، ہاں جی، ان سے اور کیا امید رکھی جا سکتی؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ کیوں تھا، یہ کس کانٹیکٹ میں ہے یہ بیان؟ ٹرمپ نواز سیاسی جماعت پی ٹی آئی اور ٹرمپ نواز سیاسی اس کے اتحادی، کوئی ٹرمپ نہیں نواز، ٹرمپ نواز ہے، مان جائیں اس چیز کو۔ دیکھیں نا قدرت نے اور ان کے چہروں سے اور لبادے کس طرح اتار رہے ہیں۔ کب آپ لوگ کو یقین آئے گا؟ ہمیں تو یہ لڑتے ہوئے جنگ 15 سال ہو گئے، تو اب مان جائیں یہی تو تھے بسانے والے، یہی تھے آپ مسلط کرنے والے، یہی تھے اپنے پریویلیج لینے والے عالمی اداروں نے جو ان کو یہاں پہ بسایا، یہ سوچ کے بسایا کہ یہ طاقت پی ٹی آئی کو جائے گی۔ پیپلز پارٹی نے اس لیے شناختی کارڈ دھڑا دھڑ افغانیوں کے بنائے۔ وہ کہتے ہیں نا، سندھ کے بزرگ کہتے تھے قندھار تجھے سندھ سے خطرہ، سندھ تجھے قندھار سے خطرہ ہے، تو تاریخ لکھے گی کہ سندھ پہ قندھار کا قبضہ اس دور کی پی پلس پارٹی نے کرایا، پیپلز پارٹی نے نہیں، پی پلس پارٹی نے کرایا۔ بہرحال یہ کلی ایک سوچ ہے۔ اب پاکستان دیکھیں، خاص طور پہ یہ تو بات آ گئی، ہم تو اب ان سے سوال کریں گے، تمام شہدائے پاکستان کے لواحقین کا اس عید پہ جو لوگ آپس میں ملو نا، وہ ان سے سوال کرو کہ بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آدھے کے پی کے اندر آپ کی ریٹ آف گورنمنٹ نہیں ہے، ٹوٹل ٹی ٹی پی کا قبضہ جن کو نیازی نے لا کے بسایا 2021 میں 4 لاکھ کے قریب دہشت گردوں کو وہاں سے لایا گیا، 20,000 چھوڑے گئے۔ آج یہ نتیجہ یہ ہے کہ آدھے کے پی کے پہ آپ کی گورنمنٹ نہیں ہے۔ تو اب ہم اللہ سے کیا دعا کریں؟ یا اللہ، یا تو جنہوں نے قبضہ کر رکھا ہے ان کو کامیاب کر دے، یا پھر ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اسی ٹی ٹی پی کے ہاتھوں، اسی پی ٹی آئی کے اوپر جو ہے نا مکافات عمل دکھائے۔ ہم ان کا انجام دیکھنا چاہتے ہیں ان کے ہاتھ سے۔ دعا تو ایک ہی ہوگی نا، یا تو ادھر ہوگی یا ادھر ہوگی۔ دعا کا کیا تاثر ہے؟ یہی ہوگی نا۔ اچھا سنیں، دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ پاڑا چنار پہ دیکھیں 26 نومبر کے قتل عام کو یہ گاتی ہے پی ٹی آئی دھڑا دھڑ۔ 21 نومبر کا قتل عام تو خود پی ٹی آئی نے کروایا۔ پاڑا چنار کے نوجوان معصوم بچوں کا، عورتوں کا، ان کے منہوں پہ گولی ماری۔ اس میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پوری طرح ملوث۔ اس کے اندر پی ٹی آئی کے عہدیدار جو میں نے آپ کو بتائے تھے، سعید منان، طور ولی بنگش اور زمان بنگش، یہ لانے والے، ٹرانسپورٹ کرنے والے اور ایٹ دا اسپاٹ یہاں پہ قتل عام کرانے والے پاڑا چنار کے معصوم لوگوں کا، اس میں پی ٹی آئی خود ملوث تھی۔ تو یہ پشتون نہیں ہے پاڑا چنار والے، یہ پشتو نہیں بولتے ہیں؟ یا تم اب اس میں بھی تفریق کرو گے کہ کے پی کے اندر جو دھیر میں رہتا ہے وہ پشتون ہے، جو پاڑا چنار میں رہتا ہے وہ پشتون ہی نہیں؟ سوچنے والی بات ہے، سوال بنتا ہے یا نہیں؟ ہاں۔ تو آپ سے سوال ہمارا یہ بنتا ہے کہ آپ کی صوبائی حکومت ہے وہاں پہ، آپ آج تک وہاں پاڑا چنار کے اندر تعزیت کے لیے نہ گئے؟ وہ جنہوں نے محاصرہ کر رکھا ہے 7 مہینے سے ان کا، آپ ان کو اپنے لوگ تصور کراتے ہو، بیان دیتے ہو ہمارے لوگ ہیں، ہم ان پہ آپریشن کیوں کریں؟ اور جب جب ریاست ان پہ آپریشن کھولتی ہے تو آپ اس آپریشن کی مخالفت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب آپ کے تو پورے ہاتھ اور دستانے سب ان معصوموں کے خون میں ملوث ہیں، جو پشتونوں کا ہی خون ہے۔ یہ پشتو بولنے والوں کا خون جو ہوا، یہ پشتونوں نے کیا، پشتو بولنے والے نکلے۔ جنہوں نے بنو کینٹ پہ حملہ کیا وہ پشتو بولنے والے نکلے، پشتو بول رہے تھے۔ تو آپ بتا دیجئے نا کہ ان پہ رحمت کی دعا کریں یا اللہ کی لعنت کریں؟ اس کا سوال کا جواب دیں۔ آپ عید پر جائیے پاڑا چنار اور جا کے وہاں پہ تعزیت کریے ان مظلوموں سے جو آپ کی حکومت میں مارے گئے۔ آپ کی ڈیوٹی تھی، آپ کے اتحادی کیوں اس میں زبان نہیں کھولتے بیٹھ کے؟ ان سے پوچھنا چاہتی ہے پوری دنیا، ان علماء اکرام سے، کہ یا تو بولو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، آؤ ٹی وی پہ اور بولو یہ جھوٹ بول رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے نہیں کرایا یہ قتل عام، یا پھر مجھ پہ لعنت کرو کہ میں واقعی جھوٹا ہوں۔ کچھ تو بولو نا منہ پہ نکل کے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ پشتونوں کا قتل عام جو پشتو والے کر رہے ہیں، جو افغانی کر رہے ہیں، گھس گھس کے مارے، پکتیا سے لے کے آئے تھے آپ ان کو افغانستان سے، ساری ٹرانسپورٹیشن آپ نے کی۔ آپ نے فرنٹیئر کور کو وہاں سے وڈرا کر کے فرنٹیئر کانسٹیبلری لگا کے پورا متھا فوج کے اوپر دے کے مار دیا، اتنا بڑا اندھیر مچایا، فوج کے خلاف پوری قوم کو کھڑا کر دیا، دھرنے دلوا دیے۔ یہ وساط کے اڈے آپ نے نہیں کھولے کیا؟ تو آپ اس میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں؟ اور اگر آپ کا نیازی آپ کو وہاں پاڑا چنار بھیجنے کا حکم نہیں دیتا تو پورا پاکستان جان لے نیازی خود اس قتل عام میں ملوث ہے۔
اور پھر کرنا شروع تحریک. تمہاری تحریک کی ہوا نکال کے ہم دکھائیں گے عید کے بعد. آؤ ذرا میدان میں. نمبر 3 دیکھیں, یہ دیجیے نیچے والی فائل. دیکھیں میری پیاری بہن, اے پی ایس میں حملہ ہوا, پشاور میں حملہ ہوا, باڑا مارکیٹ پہ حملہ ہوا, بنو پاکستان کے وفادار تک. میرا سب سے مضبوط گڑی بنو ہے عقیدت بندوں کا. جتنا میں مضبوط بنو میں ہوں اتنا تو میں پاڑا چنار میں بھی نہیں ہوں. پاڑا چنار تو دوسرے نمبر پہ آتا ہے. کوہاٹ, ہنگو, دیر میرے مضبوط ترین گاڑے. یہاں جتنے پختون مارے گئے سب پہ پشتو بولنے والے نکلے, تمام کے تمام پشتو بولنے والے نکلے. لائن سے کھڑا کر کر کے فوجیوں کو مارا گیا, وہ سارے پشتو بولنے والے نکلے. یہ کسی کے ماں بہن کے بیٹے نہیں, یہ بچے نہیں اس پاکستان کے. یہ آپ کی حفاظت کرنے والے جو مارے جا رہے ہیں, ان پہ جو پشتو بولنے والا افغانی نکلے اس کو آپ کہیں گے انسانیت کی تذلیل ہے. اور جو مارے گئے یہ انسان نہیں, یہ انسانیت کی کوئی تذلیل نہیں. تو پورے پاکستان کا آپ سے سوال ہے کہ اس طرف 35,000 پختون مارے اور 3,000 یہ پشتو بولنے والے دہشت گرد نکلے, تو اب ایک قاتل ہوگا اور ایک شہید ہوگا نا, دونوں تو شہید نہیں ہو سکتے. تو یہ سوال کا جواب آپ سے لینا ہے کہ جو 35,000 مارے گئے وہ شہید ہیں یا 3,000 جو آگے پھٹے ان کے اوپر وہ شہید ہیں. جواب دیجیے. شہید تو ایک ہی ہوگا. آپ ہمیں آسان کریں نا, آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے پوری پی ٹی آئی, تو آپ بتائیں کہ اس میں شہید کون ہے. تو آپ یہ جواب, تینوں جواب پوری پاکستانی قوم ان سے لے. اور سب سے پہلے تو میں مانگتا ہوں, میں تو ان سے 17 سال سے مانگ رہا ہوں یہ جواب. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے, اس کے پیچھے وزیر اعلیٰ کے پی کے اس بیان کے پیچھے کیا ہے کہ وہ یہی بسانے والے ہیں, یہی تو ہے. تو یہ نہیں چاہتے کہ یہاں سے انخلا ہو ان کا؟ بھائی یہ انخلا ہو گیا تو ان کے پاس بچا کیا؟ یہ ان کا ملٹری فورس ہے. یہ ان کی, جس طرح ایم کیو ایم کے پر آپریشن پہ صبح شام پی ٹی آئی چیختی تھی, یہ انسان نہیں تھے کراچی کے رہنے والے. 30,000 سے زائد نوجوان مروا دیے یہاں پر, یہاں عورتوں کا قتل عام کرا دیا, یہاں عورتوں کی توہین ہوئی. یہ اس وقت یہ پی ٹی آئی کی عورتیں کہاں تھیں جو آج چیختی ہیں عورتوں کی تذلیل کے اوپر؟ کراچی کے کیے جانے والے قتل عام میں یہ بھرپور شامل تھے آپریشنز کے اندر. یہ یہاں پہ نہیں ہو گئی. انسان تو پھر انسان ہے نا. تم پاکستانی کیوں نہیں بناتے ہو ان کو؟ کیوں ڈائیورٹ کیا ہوا ہے؟ پشتو, بلوچ, سندھی, پٹھان. آؤ کراچی آؤ, یہ چیزیں کراچی میں نہیں ملیں گی, اس لیے کہ ہم نے ایسا ماحول تعمیر کیا 15 سال میں کہ یہاں سب پاکستانی ملیں گے. الحمدللہ یہاں کوئی چپکلش نہیں ہے. کسی پختون کی زبان پہ ایک لفظ بول کے دکھاؤ. سب سے زیادہ میرا طاقتور ہلکا سوراب ووٹ ہے سارے پختون. آقا خیل وہاں, محسود وہاں, لیاقت اعظم محسود کو مارا میرا بازو تھا, معراج کھٹک کو مارا میرا بچپن سے چلا ہوا ساتھی تھا. یہ پختون تھے نا. مارنے والا کون تھا؟ ٹی ٹی پی. مارا کس نے؟ پشتو بولنے والوں نے. تو تم سب جواب دو کہ ان پشتو بولنے والوں کو ہم انسان بولیں یا حیوان. تم سے جواب چاہیے. فیصل رضا عبدی صاحب, ظاہر ہے یہ تو ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے اور جس طرح کا آپ کا ریسرچ ہے اس پہ تو میں بہت زیادہ ظاہر ہے ہم بات کر سکتے ہیں, لیکن ایک اور معاملہ ہو گیا ہے. ہم یہاں سے انخلا کرنے کا مطلب 31 مارچ کی ہماری ڈیڈ لائن ہے افغانیوں کے لیے. ادھر انڈیا سے بیٹھ کر ان کے جو را کا ایجنٹ ہے وہ یہ دھمکی دے رہا ہے کہ ہم بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کریں گے. پھر وہ یہاں پر ایک شخصیت کا نام لیتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے یوم دفاع پر بلوائیں گے. یہ کس طرح کی بیان بازی, انڈیا کیا کر رہا ہے اس سب کے اندر؟ بیسیکلی ہم سارے ہندوستانیوں کو تو نہیں کہیں گے, لیکن ان کی خاموشی ان کے ساتھ شامل کرتی ہے ایک مخصوص مائنڈ سیٹ ہے جو انتہا پسند ہندوؤں کا ہے. اس میں فوجی بھی ہیں, صحافی بھی ہیں, جرنلسٹ بھی ہیں, سیاستدان بھی ہیں, حکمران بھی ہیں, سارے ہی ہیں اس میں. یہ را بھی ہے. دیکھیں میرے سے ایک بڑی اکھنڈ بھارت جو میری 20ویں ریسرچ سبجیکٹ تھا, اس کے اندر میرے سے ایک غلطی ہوئی کہ میں نے ریسرچ کرتے ہوئے ان کی ذہنی صورتحال کے اوپر ریسرچ نہیں کی. دیکھیں یہ شراب ہوتی ہے نا, یہ دنیا کا سب سے خطرناک نشہ کہلاتا ہے. کیوں کہ دماغ کو معاف کر دیتا ہے. لیکن میں غلط ہوں اس معاملے. اس سے بھی زیادہ خطرناک نشہ ہے, وہ ہے گائے ماتا کا یورین. یہ گائے ماتا کا یورین پینے کے بعد خمار نہیں آتا, دماغوں میں گوبر بھر جاتا ہے گائے ماتا کا, اور الفاظ کے بجائے گوبر منہ سے نکل رہا ہوتا ہے. تو ان کی صورتحال تو یہ ہے. میں ان سے کہوں گا بھائی شراب پہ ہی آ جاؤ, اس میں خمار چڑھے گا اور تمہارا خمار اتارنے کی ڈیوٹی اللہ نے مجھے دے رکھی ہے. 28 اکتوبر 2023 سے میں تمہارا یہ خمار اتار رہا ہوں یہاں بیٹھ کے, آپ ہی کے ساتھ بیٹھ کے. فلسطین کی جنگ میں ہم نے وہ پروپیگنڈا وار انہی سے لڑی ہے اور آج تک لڑ رہے ہیں ان سے. تو یہ میں ان سے کہوں گا آنکھیں کھولو, اصل صورتحال کو دیکھو. دنیا بدل چکی ہے. تم بند آنکھوں سے نظارہ کر رہے ہو بلوچستان کو الگ کرنے کی باتیں کر کے, بند آنکھوں سے. تم نے پورے اسرائیل کی سب مدد کی اور ان فلسطینیوں کو کھلا قتل عام کیا. ایون کہ تمہارے ہزاروں فوجی وہاں پر حزب اللہ اور حماس کے ہاتھوں مارے گئے. نہیں ایک منٹ فیصل, مجھے ایک بات کہہ رہے تھے پھر آپ کمپلیٹ کریں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان ایڈمٹ کر رہا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر یہ ساری کاروائیاں کر رہا ہے. بھائی یہ اپنے منہ سے مان گئے. پہلے تو یہ وربلی باتیں تھی نا, اب تو یہ منہ سے مان گئے نا. اب اس کے بعد تو آپ کو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں. ملک میں جو علیحدگی پسند تحریکیں چل رہی ہیں, چھوڑیں اس کو.
میں آپ کو ان کا حل دیکھیں، جب انہوں نے اسرائیل کے اندر فلسطینیوں کو مارا تو میں نے آپ سے کہا تھا یمن ان کے جہاز ڈبوئے گا، اب تک 6 جہاز ڈبو چکا ہے، میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ ان کے 100% جہاز ڈبوئے گا آنے والے دنوں میں۔ یہ جتنی پروڈکشن کر رہے ہیں نا، 4200 ارب ڈالر کی جو معیشت بتا رہے ہیں، ان کی معیشت کے اوپر سارے میزائل یمن نہیں مارنے۔ جس طرح یہ اسلام کے خلاف نظر آئے، چاہے اسرائیل میں، اسرائیل کے ساتھ مل کے فلسطین کے خلاف، لبنان کے قتل عام میں، قاسم سلمانی کے قتل عام کے پیچھے بھی یہی تھے، پورے پاکستان کے اندر یہ جتنا ٹی ٹی پی نے قتل عام کیا سب کے پیچھے یہ تھے۔ بلوچستان میں تو یہ خود مان گئے نا، تو اس کا مطلب ہے تم اسلام دشمنی تمہاری کھل کے سامنے آئی ہے، پاکستان دشمنی نہیں، اسلام دشمنی۔ اور اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا، آج میری بات لکھو، بہت جلد یمن تمہاری دہلیز پہ یہ جنگ لے کے آئے گا، تمہارے فٹ پرنٹ اس کو خود لے کے آئیں گے، تمہاری بامبے اور احمد آباد گجرات کے جتنے کوسٹل ایریا ہیں بہت جلد یمن کے نشانوں پہ آئیں گے، تمہاری جتنی پروڈکشن ہے یہ سب خاک ہو جائے گی، تم ایک جہاز کے ذریعے پوری دنیا میں کہیں پر بھی اپنی معیشت کو نہیں پہنچا پاؤ گے، تم نے اپنی تباہی کو خود دعوت دی۔ اور اس میں اگر ہندوستانی خاموش ہیں عوام، تو پھر وہ بھی برابر کے مجرم ہے، کل کو شکایت نہ کرنا جب جنگ دہلیز پر آئے، جب کسی کے گھر میں آگ لگاؤ گے تو گولے تم پر بھی آئیں گے، ہر صورت آئیں گے۔ ہم نے 26 نومبر 2026 کا تمہیں بتایا کہ تمہاری معیشت تباہ و برباد ہو جائے گی، یہ حقیقت ہے، آج سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر لو، تمہاری معیشت کو اسی بحیرہ عرب کے اندر یمن غرق کرے گا۔ رہی بات بلوچستان کی، تو میں تمہیں کہتا ہوں یہ بالکل ہم مانتے ہیں تمہارا ایسٹ ہے، یہ BLA داعش یہ سب تمہارا ایسٹ ہے۔ اب تم نے یہ بتانا ہے کہ جب ہم ان کو چن چن کے ماریں تو یہ چتا کو آگ ہم نے لگانی ہے یا یہ لاشیں تمہیں تبرکن بھیج دیں تاکہ تم اپنے ایسٹ کو خود آگ لگاؤ؟ فیصلہ کر کے بتا دینا، ایسے ہی کریں گے۔